قدم چوم لوں گا، قدم چوم لوں گا، قدم چوم لوں گا، قدم چوم لوں گا، اگر مل گئی مجھ کو راہ مدینہ محمد کا نقش قدم چوم لوں گا، اگر مل گئی مجھ کو راہ مدینہ محمد کا نقش قدم چوم لوں گا، عقیدت سے کعبے میں، عقیدت سے کعبے میں سر کو جھکا کر نگاہوں سے بابے حرم چوم لوں گا، اگر مل گئی مجھ کو راہ مدینہ محمد کا نقش قدم چوم لوں گا، اگر مل گئی مجھ کو راہ مدینہ محمد کا نقش قدم چوم لوں گا، جو طے کر کے آئیں گے راہ مدینہ ملا لوں گا میں ان کے سینے سے سینہ، جو طے کر کے آئیں گے راہ مدینہ ملا لوں گا میں ان کے سینے سے سینہ، جن آنکھوں نے دیکھا ہے، جن آنکھوں نے دیکھا ساری ہاتھی میں دعا منے لونا رہا، ایک ایسا جس اللہ نے راہ دیتا ہوا ہے غریب ہویا ہوا ہے، تو دوسرا وہ ہے جس گناہ کیتا ہوا ہے تو اللہ نے پکڑنا ہو، کوئی غریب نہیں ہونا گا اللہ نے راہ اگر مل گئی مجھ کو راہ مدینہ محمد کا نقش قدم چوم لوں گا، اگر مل گئی مجھ کو راہ مدینہ محمد کا نقش قدم چوم لوں گا، میری زندگی صرف عشق نبی ہے، جو غم مجھ کو اس میں ملا وہ خوشی ہے، میری زندگی صرف عشق نبی ہے، جو غم مجھ کو اس میں ملا وہ خوشی ہے، اسی غم کی راہوں میں، اسی غم کی راہوں میں آنکھیں بچھا کر میں پلکوں سے خاک حرم چوم لوں گا، اگر مل گئی مجھ کو راہ مدینہ محمد کا نقش قدم چوم لوں گا، اگر مل گئی مجھ کو راہ مدینہ محمد کا نقش قدم چوم لوں گا، اگر دل کو ہے کچھ نبی سے عقیدت کسی دن تو جاگے گی میری بھی قسمت، اگر دل کو ہے کچھ نبی سے عقیدت کسی دن تو جاگے گی میری بھی قسمت، جو آئیں گے کر کے، جو آئیں گے کر کے طواف مدینہ میں خوش ہو کے ان کے قدم چوم لوں گا، اگر مل گئی مجھ کو راہ مدینہ محمد کا نقش قدم چوم لوں گا، اگر مل گئی مجھ کو راہ مدینہ محمد کا نقش قدم چوم لوں گا، ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت
رسالت ارے حیدری جترم پلیس آج اتھا تاں کٹھے ہوئے ہاں اس قرآن نہیں بدولت جس اسے دین سکھایا ہے لہذا ہے کہ چڑی بلیتا 4-5 ہزار کوئی رقم نہیں سارے پرائے تھے پھل گئے ہاں یہ ہاتھ پیچھو کھڑا ہویا سی کیڑا ہاتھ سی کوئی ہاتھ کھڑا ہویا سی پیچھے 4-5 ہزار کچھ بھی نہیں 200 پاؤنڈ بھی دیو نا کہ اتنے بندیاں میں 4-5 ہزار کٹھا ہوئے سارے 1000 پاؤنڈ ہو لیتے میرے طرف ماشاءاللہ سجدے تکبیر اللہ اکبر ارے رسالت ارے حیدری ماشاءاللہ 200 بھی دیو 250 بھی دیو تو پورا ہو جاتی 3000 تک کیا چکے اضافہ کتنا کریں گے جی 3000 کوئی چھوٹے آدمی کوئی ہاتھ نظر کھڑے کرو 100 والے بھی ہاتھ کھڑے کر چھوڑو کوئی مسئلہ نہیں اور ادھر پوچھو کوئی 100 لکھانے کوئی جوان کوئی ضروری نہیں 500 ہزار اور ریکویسٹ کرو سارے بھائی حبیب صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی حبیب چودھری حبیب صاحب 500 اتھا بھی نعرہ بارش ہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری چودھری حبیب صاحب ماشاءاللہ 100 والے پر بھی نعرہ لگ سی انشاءاللہ دیو سے چاچا لطیفہ آخیا سارے بنا اور 10 سال پڑھنا بھی لگ سکتا ہے انشاءاللہ وہ 10 سال باٹی پا دیں گے انشاءاللہ ہاں جی اتنے پائیں کتنے تھے اس پر 25,000 26 27 تے 5 32 تے 33 تے 34,000 ماشاءاللہ ماشاءاللہ دا مکمل ہو گئے میں خیال ہے 4,000 روپے لینٹر دے ہو گیا بھائی بشارت صاحب اتھار اب اپنا بھائی بشارت بھائی بشار رانا بشارت خان صاحب ہاں جی بھائی بھائی افتاب لکھو 500 پاؤنڈ اسی اپروچ تھوڑی کر لگے رانا بشارت بازا مارا لکھنے کو نہ تسی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے صاحب چودھری افتاب صاحب 500 پاؤنڈ رانا بشارت صاحب 500 پاؤنڈ افتاب صاحب جی پیپ کرو جی پاکستان ایسوسییشن میں ستانے اور کوئی افتاب نہ کہائی جائے اور افتاب نہیں رانا بشارت صاحب رانا بشارت خان صاحب دونوں 500 پاؤنڈ جی اللہ برکت افتابات اللہ تو سارے عظیم ہے شیخ ساتھی کا صحیح قول ہے کوئی غریب نہیں ہونے گا انشاءاللہ میرا پاپا ونڈے بھی ہو گئے اپنے لینٹر پر فرش پہ فرشر بھی ہو گئے شکر سبحان اللہ ماشاءاللہ سارے مبارکباد میں معذرت کرنا ہے تھوڑا سٹیج سارا اسٹیج ہے سونے ہی بندہ لگ رہا ہے اور ہے کو پرا اذان پڑھی ہے پہنچ گئے ماشاءاللہ نہیں ادھر پڑھ اذان پڑھ بسم اللہ پڑھ جزاک اللہ تعالیٰ صبر خوش رکھے اللہ تعالیٰ صبر قبول فرمائے جڑے بھرا دینا بھی چاہنے بعد بھی جی بعد میں زار نہیں ہے بعد میں شرف آ دیں گے جی انشاءاللہ جزاک اللہ صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم علیہ
مالک مولا سلام مبارک بڑے دے بھائی حجتن توبہ ناظرین کی دے پیش کرنے قبول و منظور فرما اے مالک مولا سترہ سبت گمبد سامنے دس بستہ درود اسلام پڑھنے توفیق عطا فرما اے مالک مولا سنسانے بار حج بیت اللہ دی سعادت نصیب فرما اور بار مدینہ پاک دی زیارت نصیب فرما اے مالک مولا ساڈے بندیاں جڑے ادھر جا چکے ہیں یا انہوں نے سب دی مغفرت بخش فرما اے مالک مولا ساڈے ماں باپ اور پوری امت دی مغفرت بخش فرما اے مالک مولا جنہ مسلمانہ دے ہاتھ اٹھانے والے نے یا اللہ انہوں نے مغفرت بخش فرما اے مالک مولا حضرت آدم علیہ السلام لے کے آج تک جنہیں کلمہ کو مسلمان مرد عورت بچے سالے ادھر جا چکے ہیں یا اللہ نے سب دلے پیش کرنے قبول و منظور فرما کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کاندے پوری آرزو ہر بے قسم مجبور کی صلی اللہ تعالی علی رسولہ کی محمد و آلہ و صحابہ اجمعین. ماسک جو زیر تعمیر ہے اور یہ سن واربرگ میں واقع ہے برسٹل میں. اس وقت میرے ساتھ سماجی رہنما محمد عارف جو کہ مسلم باس کے چیئرمین ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ماشاءاللہ میرے خیال میں یہاں پر 18ویں مسجد یہ تعمیر ہوئی ہے اور بڑی خوشی کی لہر ہے اس یہاں کی کمیونٹی میں. اور میں محمد عارف صاحب سے ان کی فیلنگ جاننا چاہتا ہوں اور وہ بتائیں گے تھوڑا مزید اس مسجد کے بارے میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یقین مانیے آج مجھے نہایت ہی خوشی ہوئی. کم از کم ایک فلور حضرت بلال سینٹر کا یہاں اوپن ہوا ہے. یہ چلترم روڈ کی مسجد سے اب یہاں آئی ہے تو جیسے میں نے بولا ہے کہ سبحان اللہ الحمدللہ ہم نے قرآن سیکھا اس مسجد میں. لہٰذا وہ دن ہم کیسے بھولیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یقین مانیے اسلام کی بنیاد جب رکھی گئی برسٹل میں تو اسی مسجد میں رکھی گئی تھی. تو الحمدللہ آج دیکھیں کتنی فراخ دل ہے ہماری برسٹل کی کمیونٹی. ان کو صرف تھوڑا سا جگانا پڑتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. یقین مانیں یہ اپنے جیبیں خالی کر دیتے ہیں, سب کچھ لوٹا دیتے ہیں اللہ کے گھر کے لیے. اور آج بھی دیکھیں الحمدللہ 35,000 سے اوپر ہم نے کلیکٹ کیا ہے. سب نے بچوں سے لے کر بزرگوں تک ہر انسان نے جو ہے کچھ نے پلیجز کی, کچھ نے وہیں سے وہیں پیسے دیے ہیں الحمدللہ. طاہر بھائی بھی تھوڑے سے پریشان تھے. میں نے کہا طاہر بھائی آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. ویسے تو اللہ رب العزت اپنے گھر خود آباد کرتا ہے لیکن تھوڑا سا نا جذبہ جوش کمیونٹی کو دلانا پڑتا ہے. کمیونٹی یہاں کی بہت اچھی ہے. حضرت بلال سینٹر میں اس وقت میں موجود ہوں. میرے ساتھ مختلف سماجی رہنما موجود ہیں جو مختلف تنظیموں کے سربراہ ہیں. آج ماشاءاللہ پہلا جمعہ پڑھایا گیا یہاں پر اور لوگوں کا جو مسلمانوں کا جوش و جذبہ اور جو خوشی کی لہر ان کے چہروں پر تھی کہ اس گھر کو آباد کرنے کی, اور میں وہ قابل تحسین ہے اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. میرے ساتھ فروز صاحب موجود ہیں. ہم ان کے تاثرات جاننا چاہتے ہیں کہ یہ بن کی تنظیم ہے یہاں پر پاکستان ایسوسیشنز. میں ان سے لازمی جاننا چاہتا ہوں کہ ان کی کیا فیلنگ ہے اس میں. السلام علیکم. سب سے پہلے تو جناب پاکستان ایسوسیشن جو وہ میری تنظیم نہیں ہے, وہ کمیونٹی تنظیم. آپ سربراہ ہیں اور میں اس کا چیئرمین ہوں اور پبلک کے لیے ہم کام کرتے ہیں. اور جہاں تک مسجد کا واسطہ ہے, یہ مسجد جو ہے جب میں پہلی بار برسٹل آیا تھا 1974 میں تو اسی مسجد میں سینٹ پول میں گیا تھا نماز پڑھنے کے لیے اور قرآن کی تلاوت کے لیے اور دین کے علم کے لیے. اور آج بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ آج یہ پہلا جمعہ یہاں پڑھایا گیا اس نئی مسجد میں اور انشاءاللہ منظور خدا ہوا بہت جلدی یہ مکمل ہو جائے گی. اور برسٹل کی پبلک جیسے عارف صاحب نے کہا بہت اچھی پبلک ہے اور دین کے لیے تو یہ جان بھی حاضر کر دیتے ہیں. مال اور پیسہ تو ایک چیز رہے گی. تو الحمدللہ منظور خدا ہوا تو روزے رمضان آ رہا ہے تو انشاءاللہ رمضان کی نمازیں یہاں پڑھی جائیں گی, تراویحیں پڑھی جائیں گی اور جمعہ پڑھا جائے گا. شکر الحمدللہ. اور مسلم ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسجد تعمیر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر کرتا ہے. اور اس سے بھی قابل غور جو بات ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح مسجد کی یہاں پر فضیلت اور اہمیت دوسرے گھروں کے بنسبت زیادہ ہوتی ہے, اسی طرح جو گھر جنت میں تعمیر کیا جائے گا اس کی بھی وہاں کے گھروں میں فضیلت اور
اہمیت زیادہ ہوگی. میرے ساتھ اس وقت رانا بشارت ہیں, ان سے جانتے ہیں ان کے تاثرات کیا ہیں اس خوشی کے عالم میں. السلام علیکم. ہاشم صاحب, اس سے زیادہ تو خوشی کوئی نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو چنتا ہے اپنی نیک مساجد کی تعمیر کے لیے. اور اس سے زیادہ خوشی یہ ہے کہ اس وقت برسٹل میں آلموسٹ 4 مسجدیں ایسی ہیں جو زیر تعمیر ہیں, اور ماشاءاللہ پچھلے 10 سال میں دیکھتے ہی دیکھتے 5 سے اب 18 مسجدیں برسٹل میں ہو چکی ہیں. میں آپ کے توسط سے, آپ کے NTV کے توسط سے تمام سننے والوں کو یہ گزارش کروں گا کہ جیسے ہم اپنے گھروں کی تعمیر کے لیے, اپنے بزنس کی تعمیر کے لیے بڑھ چڑھ کر پیسہ لگاتے ہیں, اس کو خوبصورت بناتے ہیں, تو ہمیں اسی جذبے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اس گھر کو اور ان ساتھیوں کو جو اس گھر کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, ہمیں جلد از جلد مکمل کرنا چاہیے اور بڑھ چڑھ کر پیسہ دینا چاہیے. اور یہ ہم اللہ تعالیٰ سے بزنس کرتے ہیں, اور میرا ایمان ہے کہ جو اللہ سے کاروبار کرتا ہے وہ کبھی نقصان میں نہیں جاتا. ہم اپنا گھر بناتے ہیں, اس میں ہم ہی رہ سکتے ہیں یا ہمارے بچے رہ سکتے ہیں, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ تاعمر ہمارے ساتھ ہی رہے. لیکن یہ جو مسجدیں جس جگہ ایک جگہ بن جاتی ہیں, یہ تا قیامت تک وہیں پہ مسجدیں رہتی ہیں, اور یہ کبھی نامنٹ ہونے والی چیزیں ہیں. تو اس لیے اپنے گھروں کے ساتھ ساتھ, اپنے بزنسز کے ساتھ ساتھ ہم جیسے ہر سال نئی گاڑی لے لیتے ہیں, نئے صوفے لیتے ہیں, نیا فرنیچر لیتے ہیں, اسی طرح ہم اللہ کے گھر کے لیے یہ چھٹے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے گھر کے لیے ہمیں بڑھ چڑھ کر جذبات کے ساتھ اللہ کے گھر کی مدد کرنی چاہیے, تاکہ انشاءاللہ میرا اس بات پہ یقین ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ تجارت کریں گے, اللہ آپ کو ناامید نہیں کریں گے. اور ہمارے بچوں کے لیے جس طرح گھر ضروری ہے, اس طرح ان کی تربیت اور ان کی نشوونماؤں کے لیے, اور ان کو مسلمانوں کے راستے پہ چلنے کے, اسلام کے لیے راستے کے لیے چلنے کے, یہ اسلام کا گھر ہے, تو ہمیں اس کے لیے بڑھ چڑھ کر آنا چاہیے. اور میں آپ کے توسط سے تمام سے گزارش کروں گا کہ پلیز بڑھ چڑھ کر اس کی تعمیر میں حصہ لیں. شکریہ. باقی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ موقع ڈھونڈتے ہیں کہ ان کو موقع ملے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں. اور اس وقت مسلمانوں کے لیے یہ موقع ہے, یہ مسجد زیر تعمیر ہے, اور اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. شکریہ. اس وقت میرے ساتھ موجود ہے مسجد کے چیئر طاہر محمود صاحب. ان سے جانتے ہیں کہ جو مسجد اس وقت زیر تعمیر ہے حضرت بلال سینٹر, اس کی پروگرس بتائیں کہ کہاں تک پہنچی ہے اور مطلب کیا کچھ اس وقت کب تک یہ مکمل ہو جائے گی. طاہر صاحب بتائیے گا کہ کب تک مکمل ہو جائے گی, اور فائنینشلی جو اپنے لوگوں نے دیا ہے, جو پیسے دیے ہیں, وہ کس حد تک آپ پورے ہو گئے ہیں تعمیر کے لیے, یا مزید آپ کو لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یار اج ہم جمعہ کرنے تھے, مقصد یہ سی سارے بھرا آون ساری جگہ دیکھن. سارے چھوٹے سارے کمیونٹی سینٹ پول دی ہے, انہوں نے چھوٹے سارے لوگوں نے تعاون کر کے 2 لاکھ کے تقریباً کٹھا کر کے انہیں جگہ کھڑی کر دیتی ہے الحمدللہ. یعنی بلڈنگ دی فریم وہ کھڑی ہو گئی ہے. اگو انہیں ونڈے پانے, اندر پلاسٹنگ کرانی ہے, لیٹرک کرانی ہے, ہیٹنگ لگانی ہے. اج دا ٹارگیٹ سی ونڈے پانے واسطے. تو بھراواں کا آواز ماریا سی تھی دعا کرو تو سب تعاون کرو تو 26-28 ہزار پاؤنڈ کٹھا کرو. تو بھراواں نے تعاون اتنا کیا تقریباً 34-35 ہزار جمع ہو گیا. تو اس وجہ وہ سی انشاءاللہ اگلے جمعے اس اگلے جمعے تک ونڈے پی جان گے, روشنی ہو جائے سی, اللہ کے قادر روشنی ہوئے گی. اپنے منزل جہاں فرش پینا سی فرش پی جاسی. تقریباً کتنے عرصے کے مکمل ہو جاسی اندازاً ساری کوشش ہے جی, اللہ نے بھراواں نے سارے تعاون کیا تو انشاءاللہ کوئی 4-5 مہینے اور تیار ہو جاسی. جڑا یہ علاقہ ہے سن وربر کسی سے کتنی کا اپنی مسلمانوں کی کمیونٹی ہے؟ اتنا تقریباً 200-300 گھر ہے جی. ہاں جی, میرے خیال ہے واقعی تو ایسٹرن مسجد ہے, اس تو بعد جی کافی سارے بھرا کی ساری مسجد جی موجودہ ہے بہت چھوٹی ہے, وہ 110 بندہ خالی جو کیپیسٹی ہے. تو سارے بھرا کافی اس علاقے دے ایسٹرن چلے جانے سن, اگے پھر چلے جانے کیونکہ مسجد جگہ نہیں سی ملنی. اپنی محلے دی مسجد وجہ باوجود دور جانے سی جگہ نہیں سی. اتنے الحمدللہ 4 گنی زیادہ کیپیسٹی ہو سی. اتنے 100 بندہ ہونا سی, اتنے 350 بندہ ہوئے گا. سارے بھرا انشاءاللہ اپنی محلے دی مسجد ادا کریں گے نماز. جس میں دیکھ رہے سن وضو وغیرہ نا جو انتظام نہیں ہویا تو کہ خیال نے مطلب کہ کدوں تک ساڈا ہوں بھراواں نے تعاون کیا تو انشاءاللہ وضو دا ہوں بہت جلدی سے تیار کریں گے. ٹائلٹاں لوا دیں گے, کم از کم 2-3 فالتو لوا ہونا گے ٹیمپرری, کیونکہ پلسٹر کرانا ہے جی, لیٹرک کرانی ہے, جس سب تیار نہ ہوا تو مناسب نہیں سی جی ٹائلٹاں لوانے کی بدبو ہو جائے مسجد. باقی جو لوگ نماز آمنا چاہنے تو کھلی ہے مسجد یا صرف آج ایک جمعہ خصوصی آج جمعہ کھولیا سی, بھرا سارے آ کے جگہ دیکھن. سب ساری عوام مصروف ہوئے بزی ہیں,
کافی دیر جو کہ دعوت دے رہے ہیں آؤ اپنی جگہ دیکھو پر انہوں کو ٹائم نہیں سی مل رہا جمعے تو مصروف ہونے اس وقت انہوں دعوت دیتی ہے جمعہ ہی تھے پڑھنے یا کہ دیکھو گے انشاءاللہ دل خوش ہو سی تو دل کھلن گے. جی اگر آپ اپنے احتیاط وغیرہ دینا چاہتے ہیں آپ طاہر صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ اس ویڈیو میں آپ کو کنٹیکٹس ڈیٹیل دے دوں, آپ ان سے ڈائریکٹلی رابطہ کر کے جو بھی آپ حسب توفیق دینا چاہیں ثواب جاریہ حاصل کرنے کے لیے آپ دے سکتے ہیں. شکریہ. سبھی شرک و بدعت کرتے تھے.